بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویئرس، گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں. آج کسی چاہنے والے کا، میرے کسی قاری کا یا میرے کسی ویور کا فون آیا. انہوں نے ایک چیز مجھ سے ڈیمانڈ کی، بڑی اچھی سی معصوم سی خواہش انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی آپ نے ایک کالم لکھا تھا کئی سال پہلے، تو اس کالم کو اگر آپ پڑھ دیں. تو میں نے کہا جی میں کالم تو نہیں پڑھوں گا جس کالم کا آپ نے حوالہ دیا، لیکن میں اس کی داستان بتا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ کالم میں نے وہی لکھا تھا جو میرا خیال اب میں کالم تو نہیں میرے پاس ہے نہ میں پڑھوں گا وہ، لیکن میں واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایکسکیوز می. تو وہ جس طرح ایک گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، ایک محلے کے اندر ایک سلینگز آ جاتے ہیں، لوکل ٹرمز آ جاتی ہیں. تو میرا تعلق سانگلا ہل سے ہے، جو کہ پہلے ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں ہوتا تھا اور میرے بعد وہ ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب میں چلا گیا. میرا مطلب وہاں پر تو چینج ہوتی رہتی ہے نا، جیوگرافیکل پوزیشنز کو، نئے ڈسٹرکٹ بن گئے، نئی چیزیں بن گئی. تو سانگلا ایل جی ایک اس طرح کا شہر ہے کہ اس وقت تو اس کی اتنی آبادی زیادہ نہیں تھی. غالباً میں اس وقت ایف ایس سی میں پڑھتا تھا یا ایف ایس سی کر رہا تھا، بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ ان دنوں کی بات ہے. تو سانگلا ایل میں ایک ٹرم بڑی چلتی ہے، سانگلا ایل میں چلے جائیں یا اس کا سانگلا ایل کا دانا کہیں پر بھی ہے نا، وہاں پر یہ ٹرم ضرور چلتی ہے کہ کی ہو گیا سائیکل نو، کی ہو گیا سائیکل نو، کہ آپ کے سائیکل کو کیا ہو گیا. اب یہ ٹرم کیسے شروع ہوئی، میں نے بھی چونکہ عادت پڑی ہوئی تھی. میں بھی جب کہیں جاتا تھا دوستوں سے پوچھتا تھا، اگر کسی کی طبیعت خراب ہو تو پوچھتا کہ ہاں سائیکل ٹھیک ہے. تو یہ سلینگ جو نا کسی بھی جگہ پہ آپ فٹ کر کے تو وہ بول دیتے ہیں کہ بھی سائیکل. اب سائیکل والی داستان کہاں سے شروع ہوئی؟ کیونکہ پنجابی میں جب بولیں گے نا سائیکل کو تو سائیکل بولیں گے، سائیکل. تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے سائیکل دا. تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ بتانے لگا ہوں کہ سانگلا کا جو میں بات کر رہا تھا کہ اس کا جو مین بازار ہے نا جی، بہت رش ہوتا ہے وہاں پر، بہت زیادہ رش. اور جب آپ دیکھیں کہ رش ہے، اور آج جیسے ہی رمضان کا مہینہ ہے، ایسے ہی بالکل ایسے ہی کوئی میرا خیال ہے کافی سال پہلے کی بات ہے، 30 40 45 سال پہلے کی بات ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں. اب آپ نے ویژولائز کرنا ہے میری بات کو، ساتھ ساتھ جیسے میں بات کرتا جاؤں آپ نے ویژولائز کرنا ہے. اگر ویژولائز کریں گے زیادہ انجوائے کریں گے. بازار میں بڑا رش ہے، افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، جس طرح ہوتا ہے جناب، ادھر بھی رش ادھر بھی رش. اور وہاں پر سائڈ پہ دکانیں ہیں، درمیان میں ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی سائیکل والا آ رہا ہے، موٹر سائیکل والا جا رہا ہے، کندھے سے کندھا، کھوے سے کھوا، جس طرح کہا جاتا ہے. تو میں ان کا نام نہیں لوں گا، میرے ذہن میں اب بھی ان کی وہ چہرہ ہے میرے ذہن میں. ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی، بڑے اچھے ڈال ڈال کے شخصیت تھے. وہاں پر ایک بوٹوں کی دکان تھی، شو سٹور تھا، جوتوں کی دکان. تو کسی کمپنی کی تھی غالباً، پتہ نہیں وہ سروس کی تھی یا باٹا کی تھی، جو بھی وہاں پر وہ مینیجر تھے صاحب. اور بڑے اچھی پرسنالٹی ان کے، بڑے اچھے لوگ اور بڑا شستہ آدمی. تو وہ جناب علی ایک دن جا رہے ہیں، تو چونکہ وہاں پر رش بہت ہے، تو بازار میں افطاری کا ٹائم کوئی قریب ہی تھا، کوئی آدھا گھنٹہ رہتا ہوگا. تو وہ اپنی شاپ سے باہر نکلے، اپنی انہوں نے بائیسیکل پکڑی، اور بائیسیکل پر اس کو جس طرح ہینڈل سے پکڑتے ہیں، ہینڈل سے پکڑ کر تو وہ باہر نکلے. تو لے کر تو بازار میں رش کی وجہ سے، یقیناً رش کی وجہ سے، لیکن باقی لوگ بھی تو سائیکل پر بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں نا. وہ سائیکل پر بیٹھ کر جانے کے بجائے گا سائیکل کو ہینڈل سے پکڑ کرنا، تو ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ انہوں نے سائیکل پکڑی ہوئی تھی. تو ایسے ہی یعنی کہ کسی نے جان بوجھ کر نہیں کیا، کسی کو ساتھ ہی. اور روزہ افطاری کا بھی ٹائم تھا، بندے کو روزہ بھی لگا ہوگا، گرمیوں کے روزے تھے. تو جب ساتھ ہی ریڑی والا تھا سامنے، جب انہوں نے سائیکل پکڑی اور ریڑنا شروع کر دی، تو انہوں نے کہا کہ صوفی صاحب کیا بات، آپ سائیکل پہ بیٹھ کے نہیں جا رہے، پنکچر ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سائیکل ٹھیک ہے، پنکچر نہیں ہے، میں ویسے ہی ذرا رش کی وجہ سے نا. تو کیونکہ صوفی صاحب کو سارے ہی جانتے تھے. اس کے بعد وہ تھوڑا سا آگے گئے، کوئی
15-20 فٹ آگے گئے ہوں گے، 15-20 گز آگے گئے ہوں گے. دوسرے دکاندار والے نے، کسی نے پوچھ لیا، کپڑے کی دکاندار والے نے، کہ صوفی صاحب خیر تو ہے، سائیکل ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کی ہونا سائیکل ٹھیک ہے، بس میں جا رہے ہیں. تھوڑا سا اور آگے گئے تو ایک اور نے پوچھ لیا. انہوں نے کہا صوفی صاحب کی ہو گیا سائیکل نو؟ صوفی صاحب غصہ کر گئے. صوفی صاحب نے، اب تمہیں کیا لگے میری سائیکل ہے، میں کیا اوپر بیٹھوں نیچے بیٹھوں؟ اس نے کہا صوفی صاحب میں نے کیا آپ سے پوچھا ہی ہے کہ سائیکل تو ٹھیک ہے، آپ بیٹھ کے نہیں جا رہے. اس نے کہا جی میں اوپر بیٹھوں یا نیچے بیٹھوں تمہیں اس سے کیا. اس بندے کو تھوڑا سا ہو گیا، کیونکہ وہ عمر بھی لوگوں کی ہوتی ہے نا، بڑے جولی ہوتے. تو اس نے نا، اس وقت نئے نئے ٹیلی فون لگے ہوئے تھے، سانگلا میں نئے نئے فون آئے تھے. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا جو فون نمبر تھا نا شہر کے اندر، فون نمبر 75 تھا. تو 1 سے شروع ہوگا، 75 کتنا نمبر ہوگا؟ تو اس نے نا، دکان والے نے اگلی دکان والے کو فون ملایا. اس نے کہا کہ صوفی صاحب آ رہے ہیں، صرف ان سے یہ پوچھنا کہ صوفی صاحب کی ہو گیا سائیکل نو. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا صوفی صاحب تپتے ہیں، گرمی کھاتے ہیں. وہ تھوڑے سے آگے گئے، اس دکان والے نے جناب آیا، اس نے آ کے جناب باقاعدہ طور پر صوفی صاحب خیر تو ہے، کی ہو گیا سائیکل نو؟ صوفی صاحب نے سائیکل سٹینڈ پر لگائی اور اس کو گالیاں دینی شروع کر دی. اس نے کہا تمہیں میرے سائیکل سے کیا لگے، اب سب کو مصیبت پڑی ہے میرے سائیکل کی. صوفی صاحب نے جناب یوں کر کے تو وہاں سے آگے چلے گئے. اب دوسرے جو اگلی ریڑی والا دیکھ رہا تھا، اگلی دکان والے دیکھ رہے، تو انہوں نے دیکھ رہا کہ صوفی صاحب اونچی اونچی گالیاں دے رہے ہیں. تو وہاں گئے، اگلی دکان تک پہنچے تو اگلے دکاندار نے کہا کہ صوفی صاحب خیر ہے، کیوں ہے سائیکل نو؟ جناب علی وہاں پر گرما گرمی لڑائی کا ماحول آ گیا. لوگوں نے جس طرح بھی ہوا ٹیکل کیا اس چیز کو. صوفی صاحب جناب اب وہاں سے نکلے تو اپنے گھر کی طرف جانا شروع ہو گئے، اور سائیکل ہینڈل انہوں نے پکڑی ہوئی ہے. ان کے پیچھے پیچھے ایک آدمی یا ساتھ ساتھ ایک آدمی لگ گیا، راستے میں اپنے دوستوں کو بتاتا جا رہا ہے کہ صوفی صاحب سے کہیں کہ سائیکل، صرف اتنا ہی کہیں سائیکل. اب کسی بندے نے آگے سے کہہ دیا سائیکل، تو صوفی صاحب گالیاں دینا شروع ہو گئے. ایک لڑکا ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا لیکن میں نام اس کا جانتا ہوں، میرا وہ ہم عمر تھا اس وقت. وہ جناب بھاگا بھاگا گیا قاری صاحب کے گھر کو اتنا دور نہیں تھا، پاس ہی گھر تھا. وہ محلہ اقبال پورہ ہے، وہاں پر ایک اس کے اندر گھر تھا ان کا. تو بھاگا بھاگا ان کے گھر گیا. اس سے پہلے کہ وہ صوفی صاحب اپنے گھر پہنچے، تو صوفی صاحب کے گھر چلا گیا. جا کے اس نے ناک کیا. صوفی صاحب کی مسز باہر آئیں، تو انہوں نے کہا کہ باجی یہ نا وہ صوفی صاحب وہ ٹھیک ہیں، لیکن بس وہ سائیکل نا. وہ بیچاری پریشان ہو گئی، کیا ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہوا کہ صوفی صاحب ٹھیک ہے، سائیکل کوئی. اتنی آدھی بات کر کے وہ وہاں سے چلا گیا. اس کے فوراً بعد 2 3 4 5 منٹ بعد صوفی صاحب اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں. جا کے بیل کرتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے تو ان کی زوجہ محترمہ باہر نکلتی ہیں. صدقے جمع کی ہوا سائیکل نے. انہوں نے سائیکل زمین پہ پھینکی اور اپنی بیوی کو جناب گالیاں دینا شروع کر دی. یہ بات وہاں سے چلی، اور وہاں پر کیا ہوا ہوگا، کیا وہاں پر اس گھر کے اندر کیا ہوا، اس کے باہر کیا ہوا، اندر کے ماحول کا تو ہمیں پتہ نہیں، باہر مجمع لگ گیا. اس کے بعد یہاں یہ عام ٹرم چل پڑی، کی ہو گیا سائیکل نو. تو اب جو بھی چلتا ہے نا جی کہ کی ہو گیا سائیکل نو، اب مجھے نہیں پتا آپ سائیکل کو کس طرف لے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے گھر کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرا بیٹا ہے چھوٹا، تو اس وقت اس کی عمر تھی 6 سال، غالباً 6 سال، 5 6 سال. تو اس کی اماں نا، ماں اس کی وہ کوئی برتن وغیرہ دھو رہی تھی، تو ہاتھ سے پلیٹ گری، ٹھک نیچے زمین پر ٹوٹ گئی. تو وہ دیکھ رہا تھا پاس، کہتا کی ہوا سائیکل نو. تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں سے یہ ٹرم کس طرح سے شروع ہوئی اور کہاں کہاں تر پہنچی. اور اب سانگلائل ہو، شیخو پورہ ہو، فیصل آباد ہو، یا اس علاقے کے لوگ یا گرد و نواح کے لوگ، یہ ٹرم آپ زبان زدہ عام ہے کہ کی ہو گیا سائیکل نو. اور اب سوچتا ہوں کہ سن 47 میں ہمیں بھی ایک سائیکل ملی تھی، بڑی مشکل سے، پہلے ایک پیر پہ چلا چلا کے، ایک پیڈل پہ، ایک زمین پہ پاؤں رکھ کے، پھر آدھی کینچی، پھر پوری کینچی، پھر ڈنڈے پہ، اور پھر جب کاٹھی پہ بیٹھنے لگتا تھا بڑی مشکل سے سیکھنا. تو پیچھے سے آگے کسی نے آگے جناب یوں پکڑا اور ہمیں سائیکل سے نیچے اتار دیا.
پھر ہم آدھی کینچی سے شروع کرتے تھے، پھر پوری کینچی، پھر کاٹھی پہ، پھر جب سائیکل چلانے لگتے تھے پھر کوئی پیچھے سے آ کے ہمیں پکڑتا تھا اور پکڑ کے نیچے اتار دیتا تھا۔ ہماری جو سائیکل ہے، ہماری سائیکل تو 47 سے لے کر ابھی تک کسی کشمکش میں ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے، چلنا کدھر ہے۔ ہماری سائیکل تو اس وقت سے ابھی تک خراب ہے۔ جمہوریت ڈکٹیٹر سے پوچھتی ہے کی ہو گیا سائیکل نو، ڈکٹیٹر اس سے پوچھتے ہیں کی ہو گیا سائیکل نو، اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔